بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، السلام علیکم۔ انسان میں پوشیدہ سات جہان، ہمارا آج کا موضوع بہت ہی خصوصی اہمیت کا عامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا یہ جہان جو بنایا ہے، اس پورے کے پورے جہان تک پہنچنے کے لیے جو سیارے ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ سارے جہانوں تک رسائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ مخلوقیں رکھی ہیں جو اگر بیدار ہو جائیں تو ان کا تعلق سات جہانوں سے ہے، جیسے عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم وحدت، احدیت، آہویت، عالم ناسوت وغیرہ۔ اور اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا، تمہارے اندر ایک جہان بند ہے، تجھے اس کی خبر نہیں، تو اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہے، حالانکہ تیرے اندر ایک جہان بند ہے، تیری بیماری بھی تیرے اندر ہے اور تیری شفا بھی تیرے اندر ہے، لیکن تجھے اس کی خبر نہیں۔ اور جو انسان کے اندر وہ مخفی جہان ہے، ان کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تو تمہارے اندر ہی ہوں لیکن تمہارے پاس بصیرت نہیں ہے۔ یہاں انسان کی ذات کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ میں تو تمہارے اندر ہوں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ میں تو تمہارے اندر ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کائنات انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں سب کے اندر وہ باطنی جہان موجود ہیں لیکن پوشیدہ ہیں۔ اب یہ جو جہان ہیں ان تک رسائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مخلوقیں رکھی ہیں۔ انسان کا سینہ جسے صدر بھی کہتے ہیں، اس سینہ میں 5 مخلوقیں رکھی ہیں جن کو لطائف کہتے ہیں، اور انہی کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ قلب، روح، سری، خفی، اخفا، یہ 5 مخلوقیں انسانی سینہ میں موجود ہیں لیکن ہمیں ان کی خبر ہی نہیں ہے۔ ایک مخلوق دماغ میں موجود ہے اور ایک لطیفہ نفس مقام ناف میں موجود ہے۔ کل یہ 7 مخلوقیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے ایک ایک مخلوق ہمارے اس ڈھانچے میں ڈال دی ہے، یعنی ایک ایک جہان کا تعلق اس ایک ایک مخلوق سے ہے۔ ان ارواح کو روشن و منور کرنا اور ان کو بیدار کرنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ کامل مرشد کی نگاہ نور سے بیدار ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر و فکر سے پروان چڑھتے ہیں، جس علم کی بدولت انسان کی یہ باطنی مخلوقات منور اور بیدار ہوتی ہیں، اس علم کو علم طریقت کہتے ہیں۔ یہ پہلی سنت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسانوں، اگر تم اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہو تو شرع صدر کرو۔ اب ان باطنی مخلوقات کو بیدار کرنا، روشن و منور کرنا اور ان کو نور فراہم کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ اسی تعلیم کو تعلیمات تصوف کہتے ہیں اور یہی صراط مستقیم ہے، اور اسی تعلیم کے اندر ہدایت پوشیدہ ہے، اور اسی تعلیم کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ وہ اسی تعلیم یا علم کی جانب اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے گا تو اس کے قلب کو ہدایت دیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ ہم پر جو ایمان لائے گا تو ہم اس کے قلب کو ہدایت دیں گے، یعنی ہدایت کا تعلق قلب سے ہے نہ کہ دماغ سے، یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی ہدایات یا اشارے آئیں گے وہ قلب پر آئیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے قلب پر؟ وہ قلب جو ایمان والا ہے، یعنی جو قلب نورانی ہے، جس کے اندر اللہ کا نور ہے، کیونکہ اللہ کی جانب سے جو اشارے اسے ملیں گے تو اللہ تو پاکیزہ نور ہے، اس کے اشاروں کو سمجھنے کے لیے قلب کا منور ہونا لازمی ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے تو فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے بھی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ مومن ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں قرآن مجید پھر ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو
کہ اسلام لائے ہو۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا۔ اب بات واضح ہو گئی کہ ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے؟ جو مومن ہوتے ہیں، اور مومن وہ ہوتے ہیں جن کے قلوب میں اللہ کا نور رچا بسا ہوتا ہے۔ قلب کو نورانی بنانے اور بیدار کرنے کے لیے کامل مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، جو آپ کے قلب کو اپنی نگاہ نور سے پاک کر دے اور ذاکر قلبی بنا دے۔ پھر آپ چاہے کام کاج میں مصروف ہوں، یا سو رہے ہوں، یا خرید و فروخت میں مصروف ہوں، آپ کا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہی رہے گا۔ حضرت سلطان العارفین اپنے صوفیانہ کلام میں فرماتے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہے، اور دل کو صاف کرنے کا آلہ ذکر اللہ ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت سے انسان کا قلب بیدار، روشن و منور اور منزہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ باطنی علامات اور اشاروں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے، کیونکہ اس کائنات میں دو نظام ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو نبیوں، ولیوں اور مومنین کے لیے، اور ایک نظام شیطان کا ہے، اور جو لوگ اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں ان کی منزل کو خراب کرنے کے لیے وہ بھی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اس کے شر سے بچنے کے لیے قلب کا پاکیزہ و منور اور ذاکر قلبی ہونا شرط اول ہے، ورنہ وہ رحمانی اور شیطانی علامات میں کیسے تمیز کر سکے گا۔ ہدایت کا تعلق قلب سے ہے، اور من جانب اللہ جو بھی ہدایات اس بندے کے لیے آئیں گی وہ اس کے قلب پر آئیں گی، کیونکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک ٹیلی فون کی مانند ایک آلہ ہے، لیکن یہ آلہ اس وقت صحیح کام کرتا ہے جب اس میں نور ہو، جیسے دنیاوی ٹیلی فون اس وقت کام کرتا ہے جب اس میں بجلی ہو۔ قلب کی بیداری کے بعد آپ ترقی کر کے مومن کے درجہ میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی جب کلمہ طیبہ کو پڑھ لیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر کلمے کی بار بار تکرار سے مومن کے درجہ کو پا لیتا ہے۔ یہ مقام مرشد کامل کی نگاہ نور سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ پہلے اپنی نگاہ سے آپ کے قلب کو پاک و صاف کرتا ہے، پھر اس میں ذات اللہ کی بوٹی لگاتا ہے، اور پھر جب قلب ہر وقت اللہ ہو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر آپ کا قلب اللہ تعالیٰ کی دلیل و الہام کے قابل ہو جاتا ہے۔ تبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قلب مومن عرش اللہ، یعنی قلب مومن اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ ذکر قلبی کے بعد آپ کا لطیفہ قلب عالم ملکوت میں آنا جانا شروع کر دیتا ہے، وہاں فرشتوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، ان کی صحبت میں رہ کر ذکر الہی کرتا ہے، اور عالم ملکوت کی مخلوقات سے اس کی شناسائی ہو جاتی ہے۔ یعنی اس قلب کی بیداری سے ہماری رسائی عالم ملکوت تک ہو جاتی ہے۔ انسان کے سینہ میں جو 5 لطائف ہیں ان کو بیدار کرنا شرح صدر کہلاتا ہے، اور یہی قرآن مجید کا حکم ہے، یہی اصل اسلام ہے، یہی تعلیمات تصوف، یعنی جس نے اسلام کی پیروی کرتے ہوئے اپنے سینہ کو اس میں ذات اللہ سے منور کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی کو من جانب اللہ پھر ہدایت کا نور عطا ہوتا ہے، پھر وہ نوری لوگوں کی صحبت میں پہنچ جاتا ہے، جہاں پھر اس کو وہ روحانی تعلیم جس کو تعلیمات تصوف کہتے ہیں دی جاتی ہے، پھر ان باطنی سکولوں میں تعلیم حاصل کرتا ہے، اور یوں اس کا درجہ بڑھتا رہتا ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فارسی کلام ہے، یہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا۔ اس میں وہ فرماتے ہیں، نمی دانم چ منزل بود، اگر کوئی دنیا کی کوئی جگہ یا مقام ہوتا تو آپ کو علم ہوتا، لیکن انہوں نے فرمایا نمی دانم چ منزل بود، یعنی پتہ نہیں کون سی جگہ تھی۔ پھر آگے فرماتے ہیں، شب جائے کہ من بودم، رات کا آخری پہر تھا میں وہیں تھا، بہر صورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ وہ کون سا مقام تھا؟ وہ مقام عالم ملکوت تھا، اور ان کا قلب وہاں موجود تھا۔ یہ ہے لطیفہ قلب کی بیداری کا راز، اس کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔ پھر اس سے آگے عالم جبروت ہے، اس عالم تک رسائی کے لیے لطیفہ روح ہے، اس کو ذکر اللہ سے منور و بیدار کرنا پڑتا ہے۔ اس لطیفہ روح کا ذکر یا اللہ ہے،
اور اس کا رنگ سرخ ہے۔ قلب کا رنگ زرد ہوتا ہے جبکہ روح کا رنگ سرخ ہے۔ آپ یہاں دنیا میں اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں یا سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے اندر کی وہ مخلوقات ان جہانوں میں تیر سیر کر رہی ہوتی ہیں اور وہاں سے نوری علوم سیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح روح کے بعد لطیفہ سری کا اس کو ذکر اللہ سے بیدار کرنا پڑتا ہے۔ اس کا ذکر یا حیو یا قیوم ہے اور اس کی بیداری سے انسان عالم لاہوت میں چلا جاتا ہے۔ سینے کے پانچوں لطائف جب منور اور بیدار ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے نور سے تو اپنے اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، جبکہ سر میں موجود لطیفہ انا کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اور یہی مخلوق جب طاقتور ہو جاتی ہے اللہ کے نور سے حق تعالیٰ کا دیدار کرتی ہے اور پھر اس بندے کو علم معرفت اللہ کے جانب سے عطا ہو جاتا ہے، جبکہ ناف میں موجود لطیفہ نفس کا تعلق اسی جہان سے ہے۔ اس جہان کو عالم ناسوت کہتے ہیں اور اسی نفس کی پاکیزگی کے بعد اس کو مجلس حضوری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتی ہے، اور اسی کے لیے بلے شاہ نے فرمایا لوکی پنج ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ، یعنی جو عام لوگ ہیں وہ 5 وقت مسجد کو جاتے ہیں، جبکہ عاشق تو ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہوتے ہیں، اور جو ان کے قدم تک پہنچ جاتے ہیں وہ دنیا اور آخر میں کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔